نہیں، میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ سورہ ملک رات کو موبائل پہ ہی سن کے جی تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے؟ جیسے مطلب سورہ ملک پڑھنا ہوتا ہے. اکثر میں تقریباً یہ کرتا ہوں کہ سورہ ملک اور سورہ رحمان موبائل پہ ہی دونوں صورتیں سن کے پھر آرام کرتا ہوں. تو سورہ ملک کی جو فضیلت ہے کہ رات کو پڑھ کے سوئیں تو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی نئی جگہ بنواتا ہے جی تو پلیٹ پہ جو لکھتے ہیں ماشاء اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا آیت الکرسی، وہ لکھ کے آگے دروازے پہ لگا دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ہے جی بڑی ٹھیک ہے. مہربانی. بہت شکریہ غلام شبیر صاحب، آپ نے کال کی ہے. ابھی جواب دیتے ہیں سر، فرمائیں. پہلا سوال تو یہ کہ سورہ ملک پڑھنی چاہیے کہ سننی چاہیے. جب حکم پڑھنے کا ہے تو پڑھنا ہی چاہیے. جی ٹھیک. پڑھیں گے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک 10 سے 700 گنا تک ملیں گی. جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اس سے اور بھی بڑھ سکتی ہیں. جی تو سننے کا اجر و ثواب تو یقیناً ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا پڑھنے کا ہے. جی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑھ کر سونے کا حکم دیا، تو پڑھیں. سننا بھی ٹھیک ہے لیکن وہ اجر و ثواب آپ کو نہیں مل سکتا جو پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ مکان نیا بنایا، جی مکان بناتے ہیں، گھر نیا بنایا تو اس کے اوپر ٹیرس لکھ کے دیں اوپر ماشاء اللہ لا حول قوت ولا الا باللہ لکھ دیں، تاکہ پڑھنے والا بھی گزرنے والا بھی جب مکان کو دیکھے، مکان کی خوبصورتی دیکھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لفاظ اس کی زبان سے ادا ہو جائیں گے، تو نظر بد سے بچاؤ ہو جائے گا. البتہ آیت الکرسی لکھ کر یا صورتیں لکھ کر تو اس سے علماء کرام نے منع کیا کہ یہ ان آیات کی، ان صورتوں کی توہین ہے. ٹھیک. لیکن اگر بندہ نیت یہ کر لے کہ میں نے یہ آیت الکرسی لکھی ہے، کوئی گزرتا پڑھ ہی لے گا، کسی کو یاد دہانی ہو جائے گی، اگر نیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر کسی حد تک گنجائش نکلتی ہے. لیکن یہ صورتیں پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، دیواروں کی ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے.